إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل جن باتوں کو چھپاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قاف میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، ساری تعریفیں، بزرگیاں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی اس جمعے کے اس خطبے میں 25 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے جس میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ہم کہیں، سنیں، جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن جائیں، جس پر ہم عمل کر کے جنت کو حاصل کر سکیں، یہی مدعا مقصود ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو، اس نقش قدم پر چلو جو تم پر وحی کے ذریعے بھیجا گیا۔ دنیا میں چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، چاہے وہ وحی متلو ہو، وحی غیر متلو ہو، وحی متلو قرآن کی شکل میں، وحی غیر متلو حدیث کی شکل میں، یہی ایک راستہ ہے میرے اور آپ کے چلنے کا جو سیدھے جنت تک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ ساتھ ساتھ اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کسی سے کوئی مانگا نہیں جا سکتا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کر لیجئے۔ مشرکوں کو جب دعوت پہنچ چکی تو اعراض کر لیجئے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے 1437 1430 پر 7 سن ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اگلے جمعہ ہمارا 1438 کا ہوگا، ایک نئے سال کا جمعہ ہوگا جس میں ہم داخل ہوں گے۔ ایک نیا سال ہوگا، نئے اس کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ہم ایک نئے جمعے میں داخل ہوں گے۔ ایک اچھا سا کاروباری انسان، ایک اچھا بیوپاری، ایک اچھا ٹریڈر ایسا کرتا ہے کہ وہ 1 سال کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی 1 سال کا اکاؤنٹ کا حساب و کتاب لیتا ہے اور دوسرے سال کا حساب و کتاب لیتا ہے کہ اس 1 سال میں میں نے کیا خسارہ کمایا، کیا منافع کمایا، میرا لاس کتنا ہوا، پروفٹ کتنا ہوا۔
اور وہ جن چیزوں سے وہ نقصان پاتا ہے ان چیزوں کو وہ روکتا ہے، اور جن چیزوں سے اسے منافع ملتا ہے ان چیزوں میں اور بڑھوتری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال آپ کا ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ 1 سال ہمارا گزر گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں کہا گیا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے جملے میں بیان فرما دی، کہا اعذر اللہ الی امرئ، اللہ تعالی کے سامنے ایسے آدمی کا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا جس کو اللہ تعالی نے 60 سال کی زندگی دے دی، 60 ایئرس، جس نے جی لیا، اللہ کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں کہہ سکتا۔ اسے سارے معاملے سیکھنے ہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، مفترات الصوم، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ 60 سال جی لینے کے بعد اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں۔ آپ کہہ سکیں اللہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا، میں سیکھ نہیں سکا، کہا احذر اللہ، اللہ اللہ۔ آدمی تیاری کرے، 60 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جسے دے دی۔ ویسے بہت ساری حدیثیں طویل العمر کی اس میں ہیں، لیکن یہ حدیث جو سب سے صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے تعلق سے کہا کہ اعذر اللہ، اے بندو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ سال کے سال گزرتے رہے، ہماری عمریں گزرتی رہیں، دن اور رات آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اللہ کی باتوں میں، اللہ کے نبی کی باتوں میں کوئی غموض، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات، کوئی کنفیوژن والی بات، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ساری ہدایت کھول کھول کر رکھ دی ان لوگوں کے سامنے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی، اور آدمی ان تمام باتوں کو سنتا ہے۔ 60 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آتی ہے تو اللہ کے سامنے کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اے اللہ ذرا مجھے پیچھے کر دیجئے، ذرا مجھے اور موقع دے دیجئے۔ 60 سال کی عمر گزار دی، یا اس سے بھی بڑی عمر گزار دی، اور توفیق نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کتنے ایسے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم محاسبہ کریں، اسی لیے سلف نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ایک وقت آنے والا ہے جس میں آپ کا اور میرا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ اس حساب کے لینے سے پہلے سال گزشتہ کا حساب لے لو، جو سال ہمارا گزرا، جو اسلامی سال گزرا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کی جو بنیاد جو رکھی گئی، اس لیے کہ ہر سال عجیب عجیب انداز سے شروع ہوتے ہیں۔ جنوری جو سال شروع ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کس کے نام سے شروع ہوتا ہے، ہم اسلامی سال کے تعلق سے جانتے ہیں، وہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی خلافت کا چوتھا یا تیسرا سال تھا۔ اور جیسے 16ویں ہجری کی بات تھی، 16ویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت امیر المؤمنین کو لکھا کہ آپ کے پاس سے جو لیٹر ہمیں آتے ہیں ان میں تاریخ نہیں ہوتی۔ اللہ حضرت امیر المؤمنین نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ کیا کریں کہ کوئی ایک اسلامی سال ہو، کوئی اسلامی سال ہو۔ تو صحابہ نے مشورے الگ الگ دیے۔ کسی نے کہا کہ اسلامی سال ہمارا شروع ہوگا وفات نبوی سے، کسی نے کہا کہ نہیں محرم کے سال سے، کسی نے کہا کہ نہیں ذی الحجہ سے، الگ الگ بات بتائی گئی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گرچہ کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور لیکن کہا کہ نہیں محرم کے سال سے ہمارا سال، پہلا سال شروع ہوگا، پہلا مہینہ محرم کے مہینے سے ہمارا پہلا سال شروع ہوگا۔ اور یہ بتانا چاہتے تھے
کہ یہ شہادت اسی مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت سے اس مہینے کو فضیلت نہیں ملی، لیکن ان شہادتیں اس مہینے میں ہوئی، اس لیے وہ شہادتیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجہ رکھتی ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ ساری چیزیں، ہجرت، شہادت، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ گزرنے والے دن، یہ جن دن تم گزارتے ہو، گزشتہ سالوں سے عبرت حاصل کرو کہ ان سالوں میں ہم نے کیا کیا، کیسے ہمارے سال گزرے۔ کتنے مسلمان ہم ایسے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم نہیں ہوتی، میاں بیوی کے بگڑے رشتے نہیں بنتے، احادیث پڑھتے ہیں، اچھے اچھے درسوں میں شریک ہوتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور انہیں پتا بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دشمنیاں ہوں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہوں تو اللہ کے فرشتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حور ان پر لعنت کرتی ہے، سمجھتی ہیں، لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں، دونوں کے درمیان تعلقات بند ہیں، اور بیٹا باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے۔ عبرت حاصل کریں اور گزشتہ زندگی پر توبہ کریں، آنے والے سال کے ساتھ ایک عزم لے کر چلیں، ایک نیا جوش لے کر چلیں، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ کریں، اس لیے کہ دوستو عزیزو، اسی لیے ہماری ساری تاریخ ہجرت سے، شہادت سے مرتبط ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہا آپ کو وہ حدیث سنا دیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے وہ حدیث اپنی مسند میں بیان کی، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں الا اخبرکم بالمؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لوگوں تمہیں معلوم ہے مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ اب ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، وہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے جان اور مالوں سے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے جان اور مال کا کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، امن میں ہو، اس سے نہ کسی کے جان کو خطرہ، کسی کے مال کو خطرہ، یہ مومن ہوتا ہے۔ مومن کی شان ہوتی ہے ہر زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سچی تعریف کی۔ پھر کہا الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مسلمان کون ہے؟ اور کہا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آپ کے زبانوں سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، کتنے لوگ محفوظ ہیں، کیا پیغام ہم دیتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلتے ہوئے کہا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جہاد کرے، اسٹرگل کرے، یعنی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لٹا دے۔ ویسے اس کے 4 مراتب بیان کیے گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرے، جب اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل ہو جائے اسے دوسروں کو یہ سکھانے میں کوشش کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کی دین سیکھ لے، سکھا لے، دعویٰ میں کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب نکالے گئے، اور مکے سے جب نکلے تو دعوت کا کام نہیں رکا، جاری رہا، اور مدینہ پہنچے، ایک اسلامی سلطنت بنی اور کافروں کے خلاف یلغار کر دی۔ دعوت ہمیشہ جاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا جو کام ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہی ہجرت کا پیغام ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے۔ اور آخری بات جس پر ہم ہیں، کہا المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہجر الخطایا والذنوب، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس کے بارے میں کہا، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا لا ہجرت بعد الفتح، حدیث کی شرح الگ ہے، لیکن ہم جہاں آپ سے ہی کہنا چاہتے ہیں من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے،
گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی غفران کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو نگاہ نہیں ڈالتے، اور مسلمانوں کے تعلق سے آج کل ہماری جو ذلت اور قسم پرسی کی زندگی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے عبرت حاصل نہیں کی اور ماضی کے گناہوں پر توبہ نہیں کیا، اور جو گناہ ہم پر ہوتے ہیں، ہمارے بیچ ہوتے ہیں، ہمارے بگڑے تعلقات کو استوار نہیں کیا، ہمارے بگڑے تعلقات کو نہیں بنایا. زمانہ گزر جاتا ہے لیکن اپنے حالات نہیں بدلتے. اللہ اللہ، اپنے حالات کو بدلو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بدلو، جوڑ لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر برستی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت آپ پر کرتے ہیں. اسی لیے حدیث جس میں کہا گیا الاعتبار بما مضى، اب تک کی جو زندگی ہماری گزری ہے اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور تاریخ کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی. اسلام قربانیوں کا نام ہے. کیسی قربانیاں؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جہاں کنبا قبیلہ تھا، اور اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکے کو چھوڑنا پڑا، اور جاتے جاتے مکے پر نظر اللہ کے نبی نے نظر ڈالی، کہا اے مکہ تو ایسا ہے، میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر تیرے والے مجھے نہ نکالتے. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانوں کی آنکھیں کبھی نہیں بھرتی. ایک کعبۃ اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہے. کعبۃ اللہ جس کو دیکھنے کو انسان بار بار خواہش کرتا ہے، ابھی ادھر طواف کرتا ہے، ادھر سے صفا مروہ پر جاتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں اور صفا مروہ پر کھڑے ہو کر دعا کریں اور وہاں سے دیکھیں. اور کبھی باہر نکلتا ہے، زمزم پیتا ہے، تو پھر یہ تمنا اٹھتی ہے کہ آئیں پھر ایک مرتبہ طواف کر لیں. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہوتا جتنا ہونا چاہیے تو تم کبھی قرآن پڑھنے سے آسودہ نہ ہوتے. قرآن پڑھتے جاتے قرآن کو اور پڑھتے اگر تمہارے دل ایمان سے بھرے ہوتے. ہمیں اس لیے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے کہ بہت سارے کام یاد آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. قرآن کو وہ حق ہم نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے. کم از کم اتنا حق دے دیں جتنا میں اپنے موبائل کو دیتے ہیں. جتنے ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں، آنکھوں سے اٹھایا، سینے میں سجایا، جیسے کچھ ہم موبائل کی قدردانی کرتے ہیں، اتنا اگر ہم قرآن سے کر لیں تو پتہ نہیں ہم مسلمانوں کی زندگی کیا ہو جائے، کیسی ہماری زندگیاں بدل جائے. دوستو عزیزو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی، کعبۃ اللہ کو چھوڑا اور وہاں کے مکے میں اپنے گھروں بار کو چھوڑا، اپنے اقربا کو چھوڑا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. آپ ہی نہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. ذوالبجادین انہوں نے جب اپنے چچا کی اس ظلم پر کہ سارے گھر سے ان کو نکلوا دیا، ننگے گھر سے نکلے، کوئی کپڑا بھی نہیں، ماں نے رحم کھایا، اپنی چادر دے دی، اسی کپڑے میں لپٹے ہوئے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام کے لیے ساری چیزیں لوٹا دی ہیں. کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بہت ہی کاروباری، بہت منافع کی تجارت تم نے کی. دوستو عزیزو، اسلام قربانیوں کا نام ہے. بڑی قربانیوں کے بعد جس میں لاشیں کٹی، خون کی ندیاں بہ گئیں، ان قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے کان کاٹ لیے گئے، زبان منہ سے چھین لی گئی اور سینہ چاک کر سینہ چبا لیا گیا، کان کاٹ دیے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ان قربانیوں کے بعد اسلام آپ تک اور مجھ تک پہنچا، جس اسلام کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کیا. اسلام ہمارے کپڑوں سے نکل گیا، ہمارے شکل و صورت سے اسلام نکل گیا، ہمارے دکانوں سے نکل گیا، ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے تعلقات سے نکل گیا. جتنی قربانیوں کے بعد اسلام پہنچا اور ہم نے اس بے دردی سے نکال دیا، اور الٹا اللہ سے امید ہے کہ اللہ رحمت کی بارش فرما. کہاں سے آئے اس دعاؤں میں تاثیر؟ کہاں سے آئے کہ اتنے محنتوں سے اسلام ہماری زندگیوں میں داخل ہو اور ہم اتنی بے دردی سے اسلام کو نکال دیں؟ ساری چیزیں بدل دی گئی اور ہم چاہتے ہیں کہ اپڈیٹ ہوں. کہا کہ نہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام ہی سے تم کو دنیا میں عزت مل سکتی ہے
اگر اسلام کو پرے رکھ کر الگ رکھ کر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے کہ بغیر اسلام کے تمہیں عزت ملے. یہ ناممکن ہے. اسلام ہے جسے تمہیں عزت دے گا, فتح مندی دے گا, غلبہ دے گا, شان و شوکت دے گی. دوستو عزیزو, ایک چیز میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. واللہ, قسم خدا کی, عبداللہ بن مسعود جن کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں پر تم ہنستے ہو کہ وہ بہت دبلے ہیں, واللہ انہا اثقل من جبل احد, قسم خدا کی کل حشر میں ان کو تولا جائے گا تو احد کے پہاڑ سے زیادہ ان کے بازو, ان کی پنڈلیاں وزنی ہوں گی. اور اسی کے مقابلے میں ایک کافر لایا جائے گا, تولا جائے گا, بھلا کہ بڑا لحیم شہیم موٹا ہوگا لیکن مچھر سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا. اللہ کے پاس تولنے اور دیکھنے کی چیزیں الگ, ہمارے پاس دیکھنے اور تولنے کی چیزیں الگ. اللہ کے پاس موازین الگ ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. مثقال حبة من خردل أتينا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم بالکل ذرے ذرے کا حساب لیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا الجلحاء والقرنا, جلحا کہتے ہیں اس بکری کے جس کے سینگ نہ ہو, قرنا وہ بکری جس کے سینگ ہو, دونوں نے آپس میں لڑا ہو تو اس کا بھی حساب ہم دلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ, کیا آپ کیا جور و ظلم اپنے ماں باپ پر اللہ اسے چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ شوہر ہو کر اپنی بیوی پر جو ظلم کرتے ہیں کیا اللہ اس کے تعلق سے نہیں پوچھیں گے؟ کیا وہ بیویاں جو شوہروں پر ظلم کرتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پوچھیں گے؟ کیا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ سارا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قرآن مجید کی ایک آیت, سورۃ الحدید کی ایک آیت, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, اس آیت کا کیا مطلب تھا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ارے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کانپ اٹھیں, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الحدید کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بین اسلامنا وبین ان عاتبنا اللہ بهذه الآیہ 4 سنین. کہا کہ ہم کو مسلمان ہوئے ابھی 4 سال ہوئے تھے, 4 سال ہوئے تھے اسلام لائے ہوئے, اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, ارے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں. تو صحابی کہتے ہیں 4 سال میں اللہ کی طرف سے یہ سرزنش ہے تو یہ 400 سال 1400 سال تک بھی ہم نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے غضبناک ہوں گے, اللہ کے غضب کا کتنا عالم ہوگا. دوستو عزیزو, اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے مصالحت کیجیے, اللہ کے سامنے گڑگڑائیے, روئیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. نئے پرانے سال کے گناہوں پر, اگلی زندگی پر ہم توبہ کریں. اور وتوبوا الی اللہ جميعا, توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اور اتوار سے پیر سے جس نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور وہ محرم کا مہینہ جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کے پاس رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزہ محرم کا روزہ ہے. شہر اللہ المحرم, جس کو اللہ تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کہا, اس کی بعض فضیلتیں احکام اگلے خطبوں میں آئیں گی. میں صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ یہ جو ہجری سال ہے کیسے شروع ہوا اور کیسے اس کے پس پردہ کیا بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کے نام سے اس کو ہجری کے نام سے رکھا, اس میں کیا قربانیاں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگلے زندگی پر ہم توبہ کریں, آئندہ آنے والی زندگی ایک نئے عزم کے ساتھ شروع کریں. گناہ کرنے والے بہت ہیں, باطل پھیلانے والے بہت ہیں, فحش پھیلانے والے بہت ہیں, اسباب بہت ہیں, لیکن اللہ کے دین کا رونا رونے والے بہت کم ہیں. اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے بہت کم ہیں. اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے والے بہت کم ہیں. وہ نڈر ہیں, بے باک ہیں, باطل فحش پھیلاتے ہوئے اپنے آپ میں ہمت سے ہیں, اور ہم ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہیں نا.
نہ ڈرے، رب کائنات، رب ذوالجلال والعرش، صاحب العرش آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اللہ کی، کائنات اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور جس کے پاس مال ہے وہ بخیلی سے نہ ڈرے، اپنا مال نکالے، اللہ کی راہ میں دے، نکالے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی دین پر اپنا مال خرچ کرے۔ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، علم ہے، اپنے اسباب کو خرچ کرو اور ایک نئے عزم کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نیا جوش، نیا ولولہ عطا فرمائے گا، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار، ناصر اور حامی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی خطاؤں کو بخش دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جگہ جگہ زمین پر جہاں مسلمان پریشان ہیں، خاص کر سریا کے جو مسلمان پریشان ہیں، شام کے مسلمان جو پریشان ہیں، حلب کے مسلمان جو پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کا مددگار اور ناصر اور حامی ہو جا۔ یا اللہ ان معصوم بچوں پر، بیوہ عورتوں پر، یتیم بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر